السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جسم متصل واحد فی نفسہ ہی جو انفصال کو قبول کرتا ہے، تو اس جسم میں جو انفصال کو قبول کرنے والی طاقت ہے وہ کیا ہے؟ آیا کہ مقدار یا صورت جو کہ مقدار کو مستلزم ہوتی ہے، یا اس دونوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے جس کو مصنف نے کہا تھا او معنی آخر، یا کوئی دوسرا معنی ہے کہ جو اس انفصال کو قبول کرتا ہے۔ پچھلے سبق میں یہ بھی بتایا تھا کہ لا سبیل الی الاول والثانی، مقدار یا صورت کے انفصال کو قبول کرے، ان دونوں کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں راستہ نہیں ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ تو اس کی وجہ صاحب کتاب نے آگے بیان کی۔ وَإِلَّا لَازِمَ اجتماع الاتصال والانفصال، اگر مقدار انفصال کو قبول کرے یعنی جسم تعلیمی انفصال کو قبول کرے، یا صورت جو کہ مستلزم ہوتی ہے مقدار اور جسم تعلیمی کو، وہ انفصال کو قبول کرے، تو ان یعنی مقدار اور صورت کے انفصال کے قبول کرنے کی صورت میں لازم اجتماع الاتصال والانفصال، اتصال و انفصال کا اجتماع لازم آئے گا۔ یعنی جو شے متصل ہے اس کا منفصل اتصال کی حالت میں منفصل ہونا لازم آئے گا۔ تو اتصال و انفصال دونوں آپس میں متضاد ہیں، جہاں اتصال ہوگا وہاں انفصال نہیں ہوگا، جہاں انفصال ہوگا وہاں اتصال نہیں ہوگا۔ اگر مقدار یا صورت انفصال کو قبول کرے گی تو یہاں پر یہی خرابی لازم آئے گی، یعنی اتصال و انفصال کا اجتماع، یعنی اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ کیسے لازم آئے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں۔ جب کوئی بھی چیز جو متصل واحد ہو اگر وہ انفصال کو قبول کرے گی تو ایک ضابطہ یہاں پر ذہن میں رہے کہ قابل کا وجود مقبول کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ قبول کرنے والا یعنی قابل، انفصال کو قبول کرنے والا، اس قابل کا وجود مقبول کے ساتھ لازمی ہے، یقینی ہے، واجبی ہے۔ تو اب قابل کا وجود جب مقبول کے ساتھ ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ مقبول جس کو قبول کیا جا رہا ہے وہ ہے انفصال، اس میں ہو رہی ہے جدائیگی، تو انفصال ہوا مقبول۔ اور قابل انفصال کو قبول کرنے والی چیز وہ ہے مقدار یعنی جسم تعلیمی، یا صورت جو کہ جسم تعلیمی کو اور مقدار کو مستلزم ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جسم تعلیمی یعنی مقدار، اس کے اندر اتصال فی حد نفس فی حد ذات ہی ہے، اس کی ذات میں اتصال ہے۔ اور ضابطہ ہم نے بتایا تھا کہ قابل کا وجود مقبول کے ساتھ واجب ہوتا ہے، تو جب یہ مقدار انفصال کو قبول کرے گی تو وہ انفصال جو کہ مقبول ہے اس انفصال کے ساتھ میں اس مقدار جو کہ قابل ہے اس کا وجود ضروری۔ اور جو قابل ہے یعنی مقدار، یہ قابل متصل واحد فی نفسہ ہی ہے، اس کے اندر اتصال فی حد ذات ہی ہے۔ تو اب جب قابل کا وجود مقبول کے ساتھ ہوا تو سیدھے سیدھے یہ ہوا کہ اتصال کا وجود انفصال کے ساتھ ہے، تو اجتماعی اتصال و انفصال لازم آیا۔ اور اجتماعی اتصال و انفصال یہ اجتماعی نقیضین ہے، اس لیے مقدار یعنی جسم تعلیمی انفصال کو قبول کرے یہ باطل ہے، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ ایسی ہی صورت یہ انفصال کو قبول کرے، اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ صورت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ صورت تو مقدار ہی سے حاصل ہوتی ہے. تو جسم تعلیمی جیسا ہوگا جو تغیر و تبدل قبول کرے گا، جس طرح کا جسم تعلیمی میں تغیر ہوگا، تبدل ہوگا، اسی طرح کی حیت حاصل ہوتی رہے گی. تو ہر حیت، صورت، وہ تو جسم تعلیمی کو مستلزم ہے. تو جیسی صورت نے انفصال کو قبول کیا تو صورت تو جسم تعلیمی کے ساتھ پائی جاتی ہے. تو جیسے ہی صورت انفصال کو قبول کرے گی تو جسم تعلیمی کے ساتھ پائی جا رہی ہے، تو جسم تعلیمی بھی اس انفصال کو قبول کرے گا. اور جب جسم تعلیمی نے انفصال کو قبول کیا تو اب وہی خرابی کہ اجتماعی اتصال و انفصال لازم آئے گا، جو کہ اجتماع نقیضین ہے، اور یہ دونوں باطل ہیں. تو یہاں پر 3 شقیں رکھی تھیں صاحب کتاب نے کہ اس انفصال کو قبول کرنے والی چیز یا تو مقدار ہے یا صورت جسمیہ ہے، یعنی جو صورت مستلزم ہے مقدار کو، جسم تعلیمی کو، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا معنی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ نہ مقدار انفصال کو قبول کر سکتی، نہ صورت انفصال کو قبول کر سکتی. اب تیسری شق بچی، کوئی دوسرا معنی ہو کہ جو انفصال کو قبول کرے. تو وہ دوسرا معنی کیا ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ وہی دوسرا معنی جسم کے اندر حیولہ ہے جو انفصال کو قبول کر رہا ہے. اور انفصال کو قبول کرنے والا جو معنی ہے وہ حیولہ ہے. تو ہر جسم متصل واحد فی نفس ہی کے اندر انفصال کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو اب صاف صاف یہ ہو گیا کہ ہر جسم متصل واحد فی نفس ہی میں حیولہ موجود ہے. فرماتے ہیں، عبارت کا ملان کریں، فرماتے ہیں لا سبیل الی الاول والثانی، مقدار اور صورت یہ انفصال کو قبول کریں، ان کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، اول و دوم کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں؟ وَإِلَّا لَازِمَ اجتماع الاتصال والانفصال، ورنہ تو اتصال و انفصال کا اجتماع لازم آئے گا. والقابل یجب وجودہ مع المقبول، اور قابل کا وجود، یہ وہی ضابطہ بتا دیا جس ضابطے سے انہوں نے یہ بات ثابت کی تھی کہ اتصال و انفصال کا اجتماع لازم آ رہا ہے. قابل کا وجود مقبول کے ساتھ واجب ہوتا ہے. جب یہ ضابطہ ہے فتعینہ، تو متعین ہو گیا ان یکون القابل معنی آخر، کہ انفصال کو قبول کرنے والا نہ ہی مقدار ہے اور نہ ہی صورت ہے، کوئی معنی آخر ہے. وہو المعنی من الحیولہ، وہی معنی آخر جو انفصال کو قبول کر رہا ہے وہی معنی حیولہ ہے. تو اس سے انہوں نے جس میں مفرد متصل واحد فی نفس ہی میں حیولہ کا اس بات کیا. جب جسم واحد میں، جسم واحد جو کہ جسم مفرد ہے، جسم مفرد متصل واحد فی نفس ہی میں حیولہ کا اس بات ہو گیا، تو فرماتے ہیں اسی سے تمام اجسام کے اندر حیولہ کا اس بات ہو جائے گا. اب یہاں پر گفتگو یہ ہے کہ اجسام تو 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جسم وہ ہوتا ہے جو بالفعل انفصال کو قبول کر لیتا ہے، جیسے پانی ہے، آگ ہے وغیرہ، یا زمین کے سارے اجسام انفصال کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن کچھ اجسام تو ایسے بھی ہیں جو کبھی انفصال کو قبول نہیں کرتے. فلاسفہ کے نظریہ کے مطابق جیسے کہ افلاک ہیں، تو افلاک وہ بھی جسم ہے لیکن وہ فلاسفہ کے نظریہ کے مطابق کبھی انفصال کو قبول نہیں کرتے، ہمیشہ متصل ہی رہتے ہیں، کبھی انفصال کو قبول ہی نہیں کرتے. اور انفصال کو قبول کرنے والی چیز وہی حیولہ ہے. تو جب انہوں نے کبھی انفصال کو قبول نہیں کیا تو اس کے اندر حیولہ کا اس بات کیسے کریں گے؟
اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کرتے ہیں. جب تک آپ اس کو یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.